السلام علیکم، میں حافظ عبدالوہاب فلیٹ ارتھ اردو ڈاٹ پی کے سے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اپنا ہیمنڈ میپ پروجیکٹ پریزنٹ کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے میں پہلے آپ کو ہیمنڈ میپ کا کچھ بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ہیمنڈ میپ یہ ہیمنڈ اٹلس کے نام سے یو ایس اے میں شائع ہوا کرتا تھا۔ 1960s تک یہ شائع ہوتا رہا، اس کے بعد یہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس میں ایک پیج ہوتا تھا جس کے اندر یہ پولر ایزیمیتھل میپ دیا جاتا تھا، جس کو فلیٹ ارتھ میپ بھی ہم بولتے ہیں۔ یہ آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ وہ میپ ہے۔ اس پروجیکٹ میں مجھے امریکن سٹیزن تھیں جینٹ ایولن، بلکہ ہیں، انہوں نے ہیلپ کیا۔ ان کو میں نے ریکویسٹ بھیجی کہ جی میں نے تلاش کیا، سارا مجھے نہیں ملا کہیں پہ، تو میں نے انہیں ریکویسٹ بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر لوکل ٹرائی کرتی ہوں، تو انہوں نے میرے کہنے پر اسے لوکلی تلاش کیا، خریدا، کافی ایکسپینسو ان کو ملا یہ اٹلس۔ ان کا اسپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ تھینک یو جینٹ، یو ہیلپ می اے لاٹ ان دس، آئی ریئلی اپریشیٹ۔ ہیمنڈ میپ کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایکوریٹلی اسکیل کے ساتھ اویلیبل ہے۔ آج بھی مل جاتا ہے، لیکن سیکنڈ ہینڈ ملتا ہے ای بے وغیرہ یو ایس اے میں، لوکلی وہاں پہ خریدا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، پاکستان، ایشیا وغیرہ میں مشکل ہے۔ میں نے تلاش کیا تھا پورے ایشیا میں، کافی ویب سائٹس کو میں نے براؤز کیا تھا، کافی جگہوں پہ دیکھا تھا، نہیں ملا تھا۔ ہیمنڈ میپ کے بارے میں سب سے خاص بات میں نے جیسا کہ عرض کی کہ اس کا سکیل ہے، اس کے اوپر ایک سکیل دیا ہوا ہے کہ جس کے اندر آپ سکیل کے تھرو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ڈسٹنسز، کہ دنیا کی اصل شکل کیا ہے۔ ابھی تک فلیٹ ارتھ کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی تھی، گلیسن میپ تھا، دوسری چیزیں تھیں، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو فلیٹ ارتھرز کا یہ آ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایکوریٹلی ڈسٹینسز نہیں تھے، ایکوریٹلی ڈائمینشنز نہیں تھیں۔ تو میں نے الحمدللہ اس پروجیکٹ پہ کافی محنت کی۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر جو میرا ورک تھا وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ میرا وہ بیس فولڈر ہے ہیمنڈ میپ کا، مختلف اوقات میں مختلف چیزیں میں نے اس کی، جیسے میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جینٹ نے میں نے انہیں گائیڈ کیا پراپرلی کہ کیسے آپ نے مجھے یہ بھیجنی ہے تصویریں۔ انہوں نے تصویریں اتاری اس کی مختلف چیزوں سے، انہوں نے ایک عام اینچی ٹیپ سے اس کو ماپا، ہم نے اس کو ری ویریفائی کیا سکیل کے تھرو بھی کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں۔ یہ سب ان کی بھیجی ہوئی تصویریں ہیں مجھے۔ کافی ہماری کنورسیشن ہوتی تھی اس کے اوپر، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اس کے اندر میری مدد کی، اور ان کو جیسے جیسے میں نے گائیڈ کیا، جن جن چیزوں کے لیے انہیں کہا، انہوں نے یہ دی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، اگر ہم کوئی بھی سکیل، سٹینڈرڈ سکیل اس کے اوپر رکھیں تو ہیمنڈ میپ کا دیا ہوا سکیل جو ہے اس کے مطابق 2.3 سینٹی میٹر کا سکیل ہے، اور وہ ایکول ہے 2000 مائلز کے۔ اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ کیا ہے وہ، کیسے ہے۔ ابھی میں آپ کو پروف کے طور پہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے میری ہیلپ کی اور جس طرح سے انہوں نے تصویریں وغیرہ بھیجی مجھے۔ یہ میں نے اکتوبر میں شروع کیا تھا، اکتوبر کے بعد نومبر میں نے اکتوبر کا اینڈ تھا، نومبر میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا، ساری کیلکولیشن ورک شروع کیا، کیلکولیشنز کی اس کی ساری۔ یہ میری ایکسل شیٹ ہے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ 1 نومبر کو میں نے کیلکولیشنز سٹارٹ کی تھی ساری، کہ اس کے ڈسٹنسز کیا ہیں، اس کی ڈائمینشن کیا ہے، اور اس کے سکیل کے مطابق ریشوز کیا کیا آ رہی ہیں زمین کی، اور یہ سارا سلسلہ کیسے ہو رہا ہے۔ کافی محنت ہوئی تھی میری اس کے اوپر۔ میں چاہ رہا تھا کہ اپنے فلیٹ ارتھ ساتھیوں کے لیے یہ چیز شیئر کروں تاکہ انہیں پتہ لگے، اور ایک دفعہ یہ پریزنٹ بھی کر دوں تاکہ انہیں آسانی ہو سمجھنے میں۔ یہ میری مین شیٹ ہے، یہ آپ کو اس کی پی ڈی ایف فائل میں بھی نظر آئے گی، یہ اسی کا اسکرین شاٹ۔ اس کے اندر میں نے یہ ساری سکیل کے تھرو کیلکولیشنز کی ہیں تاکہ کوئی ریئل سائنس میں جو میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ اصل سائنس وہ ہے جس کے اندر چیزیں ریپیٹیبل ہوں، ٹیسٹیبل ہوں، کوئی بھی اس کو کر کے دکھا سکے دوبارہ سے۔ تو میں نے پروف کے طور پہ یہ سارے فارمولاز بھی یہاں پہ لکھ دیے تھے جن کی میں نے کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں۔
تاکہ کوئی بھی اس کو کہیں بھی دوبارہ سے اس کو کر کے دکھا سکے. یہ ساری کیلکولیشنز ہیں، میں آپ کو میپ کے اندر یہ ساری دکھاتا ہوں کیسے ہیں یہ. اگین اس کا فولڈر میں دکھاتا ہوں آپ کو جس کے اندر میرے پاس اس کا سارا ڈیٹا ہے. وقتاً فوقتاً میں نے اس کے اوپر کافی کام کیا، رف ورک کیا پہلے، اور اس کے بعد چلتے چلتے میں نے اس کا بیٹا ورژن ریلیز کیا. بیٹا ورژنز میں جو مجھے خامیاں نظر آئیں، جو چیزیں شارٹ تھیں، ان کو میں نے کمپلیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا فائنل ورژن دسمبر میں لانچ کیا. میرے جو احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہوا تھا اور یہ پروجیکٹ میں نے کس طرح سے کیا اور کس طرح سارا سلسلہ کیا. اب میں اس کے فائنل ورژن کی طرف آتا ہوں جس کو میں نے 1.3 کا نام دیا تھا. یہ اس کی پہلی سلائیڈ ہے. اس کے اندر میں نے کلیئرلی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہیمنڈ پولر پروجیکشن میپ از این azimuthal equidistant map of the world which republished in 1960s in famous Hammond's Atlas. کہ یہ azimuthal equidistant میپ ہے زمین کا جس کو دوبارہ سے شائع کیا گیا تھا ہیمنڈ کے مشہور اٹلس میں 1960 میں. This map still discreetly distinguished in the interest which includes the Hammond's Atlas and then adapted to represent the world as a globe. یعنی جو ہیمنڈ میپ کے اندر اس کو دکھایا گیا تھا بعد میں اس کو گلوب بنا کر دنیا کو دکھایا گیا. ہیمنڈ میپ has the key to discover the size of flat earth. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہیمنڈ میپ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ سکیل اویلیبل ہے جس کے تھرو آپ زمین کی ڈائمینشنز ہیمنڈ میپ کے مطابق زمین کی ڈائمینشنز کو ماپ سکتے ہیں فلیٹ ارتھ کی. اور اس کی جو بار ہے سکیل بار وہ ہے 2.3 سینٹی میٹر جو برابر ہے 2000 میل کے. میں میل میں کمفرٹیبل رہتا ہوں، آپ کلومیٹرز میں کمفرٹیبل ہوں گے، کلومیٹرز میں نے لکھا ہوا ہے لیکن میں مائلز میں کمفرٹیبل رہتا ہوں اس کی کیلکولیشن کے ساتھ. اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں ہیمنڈ میپ کے سائز کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ میں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے کہ ہیمنڈ میپ کا ایکچوئل پرنٹیبل سائز یعنی کہ پرنٹڈ سائز جو تھا وہ 30.48 سینٹی میٹر بائی 22.86 سینٹی میٹر ہے. میں نے فزیکلی اس کا پرنٹ بھی نکالا تھا تاکہ میں اس کو ری ویریفائی کر سکوں. میں نے اس کو خود سے بھی کیلکولیٹ مینولی بھی کیا، الیکٹریکلی بھی کیا، الیکٹرانیکلی بھی کیا ہے ایکسل کے تھرو. اس کے بعد اس کی آتی ہے نیکسٹ سلائیڈ جس کے اندر میں نے اس کی کیلکولیشن کا طریقہ بتایا. فلیٹ ارتھ ڈیٹیل اکارڈنگ ٹو ہیمنڈس میپ. اچھا جی، ہم نے یہ پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ ہیمنڈ میپ جو ہے اس کا سکیل 2.3 سینٹی میٹر 2000 میل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ پاسبل ہے کہ ہم نارتھ پول سے، یہ نارتھ پول ہے میپ کے بالکل سینٹر میں، نارتھ پول سے ہم ایکویٹر کو، یہ ایکویٹر لائن ہے، یہ ایکویٹر لائن جا رہی ہے ساری، خط استوا جس کو اردو میں بولتے ہیں، اس کو ہم کر سکیں. تو جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو میں یہاں سے آپ کو سلائیڈ کا ساتھ ساتھ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو ایزی ہو. It is possible to calculate the distances between the equator line and physical north pole which is at geodisk coordinate of 90 degree north. نارتھ پول سینٹر ہے دنیا کا، فلیٹ ارتھ میں سینٹر ہے اور ریالٹی میں بھی فلیٹ ارتھ ریالٹی ہے. آپ آج اس کا انکار کریں ایک دن آپ خود کہیں گے کہ یہ ریالٹی ہے. کیونکہ اس کے بارے میں میں کہتا ہوتا ہوں کہ آج اگر امریکہ یہ بات کہہ دے، کیونکہ سپر پاور ہے امریکہ اور اس کا ادارہ ناسا، ظاہر ہے پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اسپیس، مبینہ اسپیس ٹیکنالوجی میں، وہ آج کہہ دے کہ زمین گلوب نہیں فلیٹ ہے تو فوراً سب مان جائیں گے. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں ہم لوگوں نے تو فیکٹس، کیلکولیشنز، دلائل، ان چیزوں پہ جا کر ریسرچ کی، سب کچھ دیکھا، اور یہ ریسرچ کا ہی ریزلٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم کس حد تک ہم نے ریسرچ کی ہے. 90 ڈگری نارتھ یہ بالکل سینٹر ہے دنیا کا. یہاں سے اگر آپ اس کو اسکیل کو آپ اس کے اوپر رکھیں تو ایکویٹر لائن خط استوا تک آپ کی کیلکولیشن جو آئے گی وہ یہ آپ کے سامنے، غور کیجئے گا، یہ بالکل ایکویٹر لائن کے اوپر ہے. تو
ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا پرنٹڈ سائز جو ہے وہ 30.48 سینٹی میٹر بائی 22.86 سینٹی میٹر ہے. تو ہم جب اس کی لائن 60 مریڈین 60 ڈگری مریڈین، یہ مریڈین لائن ایک یہ ہے اسٹینڈرڈ مریڈین لائن ہے جس کو ڈیٹ لائن بولا جاتا ہے، ڈیٹ لائن کہہ رہا ہوں معذرت، زیرو مریڈین لائن یا مین مریڈین لائن بولا جاتا ہے. ہم نے کیا کیا، کیونکہ 360 ڈگری ہے، 360 ڈگری سرکل ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا 60 ڈگری لیا ویسٹ، یہ ہے 60 ڈگری ویسٹ. ہم نے یہاں پہ اسکیل کو رکھا نارتھ پول سے سیدھا 60 ڈگری ویسٹ. تو ہم نے جب ایکویٹر کو ماپا تو ہمیں ملا ایگزیکٹلی 7.35 سینٹی میٹر، یہ 7 ہے اور یہ 3.5 سینٹی میٹر یہ بنتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پھر ہم آگے میں نے لکھا کہ then it is possible to calculate the following 2000 miles is equal to 2.3 سینٹی میٹر where یہاں پہ میں نے میتھ کو یوز کیا، ریئل میتھ کو، سوڈو میتھ کو نہیں. x is equal to 7.35 سینٹی میٹر. اب x کے لیے ہم نے کیا کیا، 2000 مائلز کو ملٹیپلائی کیا 7.23 سے 7.35 سے ڈیوائیڈڈ بائی 2.3، تو ہمارے پاس کیا آیا 6391 میل یا 10,226 کلومیٹر. یعنی نارتھ پول سے ایکویٹر، اس کو آپ گھما کے چاہے 60، میں نے 60 سٹینڈرڈ لیا، آپ اس کو کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، 90 مریڈین پہ رکھ لیں، 45 پہ رکھ لیں. میں نے مختلف جگہوں پہ رکھ کے اس کو ویریفائی کیا تھا میپ کے لیے کہ ایزی ہو جائے، کیونکہ جینٹ کے پاس تھا، یہ امریکہ میں میپ تھا فزیکلی، تو اس نے یہ تصویر لی، لیکن میں نے اس کو 60 مریڈین، 45 مریڈین، 90 مریڈین، مختلف مریڈینز پہ رکھ کر، مریڈین لائنز میں ان کی بات کر رہا ہوں اس وقت، میں مریڈین اس مریڈین کی بات نہیں کر رہا جو انگلینڈ کے اوپر سے گزرتا ہے، میں ان مریڈینز کی بات کر رہا ہوں جو نارتھ پول سے شروع ہوتی ہیں اور ساؤتھ انٹارکٹک، ساؤتھ ایکسٹریم ساؤتھ تک پھیلتی جاتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو میرے پاس ریزلٹ کیا آیا کہ نارتھ پول سے خط استوا کا فاصلہ 6391 میل ہے، جو کہ کلومیٹرز میں 10,226 بنتا ہے. تو اس سے ہم اگلے پیج کی یہ کیلکولیشن جو میں آپ کو ایکسل شیٹ میں بھی میں نے ابھی دکھائی ہیں، یہ میں کرنے میں کامیاب ہوا. 1 نومبر کو میں نے یہ ڈیٹا کیلکولیشن سٹارٹ کی. اس کے اندر ہیمنڈ میپ کا گیون سکیل ہے 2.3 سینٹی میٹر، 2000 میل کے برابر ہے، کلومیٹر 3200 کلومیٹر بنتا ہے. اب ریڈیس آف نارتھ پول ٹو ایکویٹر، یعنی کہ سیدھی لائن نارتھ پول سے ایکویٹر کی 6391 میل، 10,226 کلومیٹر. ایکویٹر کا پھر ڈایا میٹر ہے، ریڈیس آف نارتھ پول ٹو انٹارکٹک سرکل، انٹارکٹک سرکل اس کو بولتے ہیں، یہ انٹارکٹک سرکل، یہ سارا یہ والا جو عرض بلد ہے اس کو بولتے ہیں انٹارکٹک سرکل. اس کے بعد میں نے یہ ساری کیلکولیشنز کی، سارے فارمولا سرکل کا اپلائی کیا جس سے مجھے ساری ڈائمینشنز ملی. پھر اس کے بعد یہ آتی ہے ہماری مین سلائیڈ جس کے اندر یہ ساری فائنڈنگز میں نے ایڈ کی کہ ہیمنڈ میپ کے مطابق میں نے جب یہ ساری کیلکولیشنز اس فزیکل جو اوریجنل ارتھ ہے، اوریجنل زمین ہے، اس کے اندر میں نے انٹر کرنی شروع کی تو مجھے یہ رزلٹ ملا. میں نارتھ پول سے شروع کرتا ہوں، یلو میں ریپرزینٹ کیا میں نے، یہ ہے نارتھ پول زمین کا سینٹر. اس کے بعد میں دائیں طرف سے سٹارٹ لیتا ہوں، ایکویٹر لائن سرکمفرنس یعنی ایکویٹر لائن کا گھیرا، خط استوا کا گھیراؤ 40,157 میل، 64,251 کلومیٹر ہیمنڈ میپ کے مطابق، جبکہ ہمیں گلوب میں بتایا جاتا ہے 24,090 میل ہے شاید جی، تو ہم اس کو سٹینڈرڈائز کرتے ہیں 25,000 میل. لیکن ہیمنڈ میپ کے مطابق ایکویٹر لائن جو ہے خط استوا وہ 40,157 میل ہے، کافی بڑی ہے زمین اصل میں. اس کے بعد زمین ہمارا آ جاتا ہے ڈایا میٹر کہ انٹارکٹک سرکل، میں نے اس کو سٹینڈرڈ، یہ انٹارکٹک سرکل ہے سارا جس کو میں نے گولڈن کلر میں دکھایا ہے، یہ دیکھیے سارا یہ انٹارکٹک سرکل ہے جہاں سے
برف کی وہ دیوار شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جس نے پوری سمندروں کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ دیوار سطح سمندر سے 100 سے 200 فٹ اونچی ہے. میری بک کے اندر انٹارکٹک کے اوپر پورا چیپٹر ہوگا انشاءاللہ. کافی تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں اور ابھی بھی لکھ رہا ہوں اس پہ. انٹارکٹک سرکل تک کا جو یہ سارا آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے، اس کا جو ایک ایج سے دوسرے ایج تک ڈایا میٹر ہے، کیونکہ یہ 360 ہے تو کسی بھی سرکل کا 360 کا ڈایا میٹر لیا جاتا ہے. ڈایا میٹر ہے 51,000 میل، یعنی کہ آپ ایک جگہ سے چلنا شروع ہوں تو دوسری جگہ پر 51,000 میل بنتے ہیں. پھر اس کے بعد آیا تھا ڈایا میٹر آف ایکویٹر، یعنی خط استوا کا ڈایا میٹر، کیونکہ وہ بھی ایک دائرہ ہے. تو اس کا جو ڈایا میٹر ہے وہ ہے 12,783 میل، 20,452 کلومیٹر. ٹراپک آف کینسر، ٹراپک آف کیپریکون. ٹراپک آف کینسر کو اردو میں بولتے ہیں خط سرطان، اور ٹراپک آف کیپریکون کو اردو میں بولتے ہیں خط جدی. ایک خط جدی، پھر خط استوا، پھر خط سرطان. یہ تینوں کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ جب خط استوا پہ سورج آتا ہے تو وہ بالکل 0 ڈگری ہو جاتا ہے. جب خط سرطان پہ آتا ہے تو خط سرطان کے علاقوں کے لیے بالکل 0 ڈگری ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب وہ خط جدی پہ جاتا ہے تو خط جدی کے جتنے علاقے ہیں ان سب پہ یہ بالکل سر کے اوپر 0 ڈگری پہ زوال کے وقت ہوتا ہے. 0 ڈگری زوال کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد ادھر آتے ہیں، ادھر ہے انٹارکٹک آئس وال ریم سرکمفرنس. اب اس کی جو سرکمفرنس ہے، یہ پوری جو بلو لائن نظر آ رہی ہے، اس کا جو گول دائرہ ہے قریباً آپ لگا لیں کوئی انٹارکٹک کی دیواروں سے کوئی 50 یا 100-200 میل لگا لیں اندر کی طرف لے جا کر. میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا جو ہیمنڈ میپ میں انہوں نے دیا ہوا تھا. یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اس حساب سے میں نے اس کو کیا ہے. تو اگر میں سکیل کے حساب سے بات کروں تو قریباً 1000 کلومیٹر، معذرت 1000 میل بنے گا. لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی ہمیں، لیکن پھر بھی میں نے ایڈیشنلی اس کی ویلیو لے کر تو میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا جیسے اس سلائیڈ میں. سرکمفرنس آف فلیٹ ارتھ انکلوڈنگ انٹارکٹک رم 80,000 میل، 1,28,501 کلومیٹر نکلا تھا. یہ میں نے لکھا ہوا 80,313، 1,28,501 کلومیٹر. اس کے بعد ہے جی نارتھ پول ٹو ایکویٹر ڈسٹنس. نارتھ پول سے ایکویٹر خط استوا تک کا فاصلہ سب سے پہلی سلائیڈ میں یہی تھا 6,391 میل، 10,226 کلومیٹر. اور اس کے بعد نارتھ پول ٹو انٹارکٹک سرکل، نارتھ پول سے لے کر انٹارکٹک سرکل تک کا فاصلہ جو ہے وہ ہے 12,596 میل، 20,153 کلومیٹر. اور انٹارکٹک سرکل کی سرکمفرنس، یہ جو گولڈن سرکل ہے انٹارکٹک سرکل جو 65 ڈگری سے شروع ہوتا ہے، 65 ڈگری ساؤتھ سے، اس کا گھیراؤ جو ہے وہ ہے 69,659 میل، 1,11,455 کلومیٹر. میپ کا میں نے لیجنڈ بھی ساتھ دیا ہے تاکہ کوئی بھی پڑھے تو اس کو آسانی ہو. 12 دسمبر 2017 کو میں نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا تھا اور میں نے الحمدللہ اسی دن میں نے ریلیز کر دیا تھا. اینڈ پر میں نے ایکنالجمنٹ بھی دی تھی کہ سسٹر جینٹ ایولن نے یو ایس اے کی جو ہیں انہوں نے میرے لیے یہ پرانا ایٹلس تلاش کیا، اس کو خریدا، کافی مہنگا انہوں نے خریدا تھا اس کو، اور میرے لیے انہوں نے یہ ساری، جس طرح میں نے آپ کو شو کیا کہ ساری تصویریں جیسے جیسے میں نے انہیں بولا انہوں نے اس کو میئر کیا، اس کی تصویریں لیں اور انہوں نے مجھے بھیجی. اور اس کے بعد میں نے یہ سارا کام کیا اور اس کو کیلکولیٹ کر کے میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں. 14/12/2017 کو میں نے یہ اکنالجمنٹ لکھ کے سسٹر جینٹ کو بھی بھیجی اور میں نے نیٹ پر بھی اس کو اپلوڈ کیا، پبلک کو شائع کیا. یہ تھا میرا ہیمنڈ میپ پروجیکٹ. ہمیشہ کی طرح دوسروں کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور دعائے خیر کیجیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.